ناظرین اور عزیز طلبہ آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے اس پروگرام میں سید حسین عباس رضوی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ تعلیمی پروگرام ڈپلومہ ان جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کے کورس نمبر 1 یعنی صحافت کا تعارف اور ہندوستانی سیاسی نظام پر مبنی ہے۔ اس ویڈیو لیسن میں ہم اکائی نمبر 2 یعنی کلچر اور زبان پر بات کریں گے۔ اس سبق کے ختم ہونے پر طالب علم کو ان باتوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی: کلچر کی تعریف، کلچر اور تہذیب میں کیا تعلق ہے، ہندوستان کا کلچر، کلچر اور زبان، زبان اور بولی، میڈیا اور زبان وغیرہ۔ تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کلچر کیا ہے۔ اردو میں کلچر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ثقافت۔ کبھی کبھی تہذیب بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ تہذیب سویلائزیشن کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر کلچر کے لیے ثقافت استعمال کریں گے۔ کلچر کا لفظ ہماری روزمرہ بول چال میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ ہائی کلچر، لو کلچر، پاپ کلچر، اعلیٰ ثقافت، ادنیٰ ثقافت۔ لفظ کلچر ایک لاطینی لفظ کلچرا جس کے معنی ہیں کھیتی کرنا، زراعت کرنا، وہاں سے آیا ہے۔ ایک دوسرے دانشور کے مطابق لفظ کلچر لاطینی زبان کولرے سے آیا ہے جس کے معنی ہیں بسانا، خیال رکھنا یا پوجنا۔ 1966 میں ایک فلسفی جس کا نام ایڈورڈ کیسی تھا، اس نے لکھا لفظ کلچر کے معنی ہے وہ جگہ جہاں پہ کاشتکاری کی گئی ہو، اور کلٹس بھی ایک لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے کہ کسی کا ایک کلٹ ہونا جو کہ خاص طور سے ایک مذہبی نوعیت رکھتا ہے۔ لہٰذا کلچرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلچر سے وابستگی ہونا، یا پھر ایک جگہ پر یا پھر ایک خاص جگہ کو بسانا اور وہاں پہ کھیتی کرنا اور زراعت کرنا اور اس کے لیے ذمہ دار ہونا اور اس کا خیال رکھنا۔ تو اصطلاحاً کلچر کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ادب یا انسان کی علمی کاوشوں کے دوسرے مظاہر کا مجموعی ثمرہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری اصطلاح کے مطابق یہ وہ خیالات ہیں یا افکار ہیں یا ریتی رواج یا سماجی رہن سہن جو کہ ایک خاص سماج کے یا ایک خطے میں رہنے والے لوگوں کے مجموعی طرز عمل کا نام کلچر ہے۔ ایک اور دانشور بی ٹیلر کے مطابق کلچر وہ پیچیدہ کل ہے جس میں علم، عقیدہ، ادب، اخلاق، قانون، ریتی رواج اور وہ تمام صلاحیتیں اور عادتیں جو انسان نے سماج میں رہ کر حاصل کیے ہیں آتے ہیں۔ گویا کلچر ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے، ایک وے آف لائف ہے، ایک طرز زندگی ہے۔ تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی خاص وقت میں کسی بھی خطے میں رہنے والے کسی خاص گروہ کے عمومی ریتی رواج، عقائد یا جینے کا طریقہ، اسے ہم کلچر کہتے ہیں۔ کلچر کسبی ہے، یعنی ایکوائر کیا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ کلچر لے کر نہیں پیدا ہوتا۔ کلچر انسانی سماج کی اپج ہے، لہٰذا کلچر کسبی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو سیکھا جاتا ہے۔ کلچر از لرنڈ، اٹ از ایکوائرڈ۔ کلچر کو ہم حاصل کرتے ہیں، سماج میں رہ کے سیکھتے ہیں۔ اگر ایک ایسا بچہ جو کسی سماج کا حصہ نہیں بنا ہوگا تو وہ کسی کلچر کا حصہ بھی نہیں بن پائے گا۔ تیسرے یہ کہ کلچر مشترک ہے، یعنی
اس سماج کے لوگوں میں مشترک اور شیئرڈ ریتی رواج، رہن سہن، کھانے پینے کے طریقے، کپڑے پہننے کے طریقے، تہوار منانے کے طریقے جب مشترک ہوں گے، شیئرڈ ہوں گے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ سب لوگ ایک ہی کلچر کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ کلچر علامتی ہے، سمبولک ہے، یعنی کسی سماج میں رہنے والے لوگوں نے بڑے پیچیدہ سمبلز ایجاد کیے ہیں، علامتیں وضع کی ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنے معنی کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی کلچر میں جب لوگ ملتے ہیں آپس میں تو سلام کرتے ہیں، کہیں نمستے کرتے ہیں، کہیں غیر لفظی علامتوں کا اظہار ہوتا ہے، یا ہاتھ جوڑا جاتا ہے یا ہاتھ ملایا جاتا ہے، کہیں معانقہ ہوتا ہے، کہیں بوسہ لیا جاتا ہے۔ یہ تمام علامتیں ہیں، بہت پیچیدہ علامتیں ہیں جن کے ذریعے لوگ اس کلچر میں اپنے معنی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان علامتوں کی وجہ سے کلچرل ڈائیورسٹی پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پیچیدہ معنی ان اشخاص کے لیے آسان ہوتے ہیں کہ جو اس کلچر کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلچر محیط ہے، یعنی جس خطے کے لوگ اس کلچر کو فالو کرتے ہیں ان کا احاطہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کلچر متحرک ہے، یعنی ڈائنامک ہے، رکتا نہیں ہے، یا وہ بڑھے گا یا وہ گھٹے گا، منجمد نہیں ہے۔ یا تو کوئی کلچر کسی اور کلچر پہ غالب آئے گا یا مغلوب ہوگا۔ ایک کلچر دوسرے کلچر سے انٹریکشن کرتا ہے، آپس میں ٹرانزیکٹ کرتا ہے، کچھ کلچرل آرٹیفیکٹس بورو کر لیتا ہے، کچھ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ماہرین کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہیں۔ کلچر میں عقائد ہوتے ہیں، مذہب ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، عادات ہوتے ہیں، اطوار ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، رسمیں ہوتی ہیں، ادب ہوتا ہے، اقدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک سیاسی نظام ہوتا ہے، ایک اقتصادی نظام ہوتا ہے، پہناوے ہوتے ہیں، اور کھانے پینے کے طور طریقے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کلچر ان تمام چیزوں کا ایک پیچیدہ مجموعہ ہے۔ جب انسان شروع سے آخر تک کسی کلچر کا حصہ رہتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس موقع پر اس کو کیسے کام کرنا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ایک اور پیچیدہ سماجی عمل ہے جس کو کہتے ہیں ایکلچریشن، یعنی وہ نظام العمل، وہ پروسیس جس کے تحت انسانوں کو سماج میں رہنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ سویلائزیشن کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیا جاتا ہے، تمدن۔ تو ہم لوگ ثقافت اور تمدن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سویلائزیشن یا تمدن یا تہذیب، اس کا دائرہ کافی وسیع ہوتا ہے، یعنی ایک تہذیب میں کئی کلچرز وجود رکھ سکتے ہیں۔ لیکن سویلائزیشن ہے کیا؟ آخر اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو سویلائزیشن کسی بھی سماج کے اعلیٰ ترین کلچر یا اعلیٰ ترین ثقافت کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ انڈین سویلائزیشن، تو ہندوستان کی جو تہذیب ہے اس میں ہندوستانی ثقافت کے اعلیٰ ترین عناصر موجود ہوں گے جو علامت کے طور پہ پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح اسلامک سویلائزیشن، ویسٹرن سویلائزیشن، ایجپشین سویلائزیشن۔ ایک بات اور واضح کی جائے کہ سویلائزیشن بہت قدیمی ہوتی ہے، کلچر بھی قدیمی ہوتا ہے، لیکن سویلائزیشن کئی ہزار سال میں تیار ہوتی ہے۔ کلچر اتنی مدت میں نہیں تیار ہوتا، اس سے کچھ کم مدت میں تیار ہوتا ہے۔ تو سویلائزیشن ان تمام چیزوں پہ محیط ہوتی ہے کہ جو اس جغرافیائی علاقے میں رہنے والے ان تمام کلچرز کا ثمرہ ہوتے ہیں، اس کا مجموعی مظاہر ہوتے ہیں۔
ایک فرق جو کلچر اور سویلائزیشن میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ سویلائزیشن ایک پرماننٹ ایلیمنٹ رکھتی ہے، یعنی اس کے اندر پائیداری ہوتی ہے، جبکہ کلچر ایک عارضی طور پہ موجود ہوتا ہے، اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ بدلتا ہے، ایک ٹیمپریری ایلیمنٹ لے کے آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سویلائزیشن یا تہذیب یا تمدن ملک اور جغرافیائی علاقوں سے پرے ہوتا ہے، اس میں بہت سارے علاقے آ سکتے ہیں، جبکہ کلچر وہ پیچیدہ کل ہے جو کسی خاص خطے میں رہنے والے گروہ کے لوگ وجود میں لاتے ہیں اور وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جبکہ سویلائزیشن ایک ایڈوانسڈ اسٹیٹ آف ہیومن سوسائٹی ہے، یعنی ایک اعلیٰ مظاہر رکھتی ہے سماج کا، اور اس کے اندر کلچر، سائنس، انڈسٹری، گورنمنٹ، ان تمام چیزوں کے عناصر موجود ہوتے ہیں۔ کلچر مختلف عناصر سے مل کے بنتا ہے، جبکہ سویلائزیشن کئی کلچر سے مل کے بنتی ہے۔ کلچر میں ریتی رواج، اخلاق، عقائد، مذہب، ادب، یہ تمام چیزیں آتی ہیں، جبکہ سویلائزیشن میں کوڈیفائڈ لا، ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ جیسے عناصر موجود ہوتے ہیں۔ کلچر تہذیب یا تمدن سے چھوٹا ہوتا ہے، یعنی سویلائزیشن کا دائرہ بھی بڑا ہوگا اور اس میں عناصر بھی زیادہ ہوں گے، جبکہ کلچر کا جغرافیائی علاقہ بھی کم ہوگا اور اس کے عناصر بھی کم ہوں گے۔ اسی طرح کلچر تہذیب کے بنا بھی وجود میں آ سکتا ہے، یعنی ایک کلچر کسی سویلائزیشن کے بغیر بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ کلچر زیادہ ٹھوس ہوتا ہے، بے این معنی کہ کلچر کو آپ زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، کلچر کے مظاہر دیکھے سنے جا سکتے ہیں، محسوس کیے جا سکتے ہیں، جبکہ سویلائزیشن اتنی ٹھوس نہیں ہوتی، انٹینجیبل ہوتی ہے۔ کلچر کی ترسیل پیچیدہ علامتوں سے ہوتی ہے، زبان لفظی ہو یا غیر لفظی، اس کے ذریعے کلچر کی ترسیل کی جا سکتی ہے۔ طلباء، آئیے جانتے ہیں ہندوستانی ثقافت یا انڈین کلچر کے بارے میں۔ انڈین کلچر کی کچھ اہم خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ بہت قدیمی ہے، بہت پرانا، کئی صدیوں، کئی ہزار سالوں سے وجود میں آیا ہوا کلچر ہے۔ دوسرا یہ کہ ہندوستانی کلچر کئی بڑے مذاہب کی جائے پیدائش ہے، جیسے بدھزم، جینزم، سکھزم، ہندوازم، یہ تمام میجر ریلیجنز ہیں جو اس ہندوستانی ثقافت کا حصہ بنتے ہیں۔ بر صغیر یعنی انڈین سب کانٹیننٹ میں کئی ذیلی تہذیبیں یعنی کئی سب کلچرز کو ملا کر ایک بڑا ہندوستانی کلچر بنتا ہے۔ ہندوستانی کلچر میں تنوع پایا جاتا ہے، یہاں مختلف نسلی اور لسانیاتی گروہ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستانی ثقافت میں قدامت اور دوام پایا جاتا ہے، یعنی بیک وقت یہ بہت پرانی ہے لیکن اس میں کنٹینیوٹی ہے۔ اس کے علاوہ ثقافتی تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے، کلچرل ڈائیورسٹی ہے۔ ہندوستانی ثقافت میں اتنی تنوع ہونے کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ بات موجود ہے جس کو کہا جاتا ہے کثرت میں وحدت، یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی۔ اس کے علاوہ ہندوستانی ثقافت کا ایک بہت اہم جز ہے امن پسندی، لوگ یہاں امن و امان سے رہتے ہیں۔ ہندوستانی ثقافت کا ایک بہت اہم عنصر ٹالرنس ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی ثقافت کا ایک عنصر باہمی احترام ہے، لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کے مذاہب، ان کی ثقافت، ان کی بول چال، رہن سہن کا احترام کرتے ہیں۔ ہندوستانی ثقافت کی اگر کوئی ممتاز خصوصیت ہے تو وہ ہے یہاں کا مذہبی سماج۔ ہندوستان کی مٹی میں مذہب پایا جاتا ہے، اس کی رگ و ریشے میں ریلیجن موجود ہے، یہ بہت ریلیجس سوسائٹی ہے۔ زبان وہ انسانی طریقہ ترسیل ہے جو یا بول کر یا لکھ کر الفاظ کا استعمال کرے
اور ایک اسٹرکچرڈ اور روایتی انداز میں کیا جائے. یعنی زبان لفظی بھی ہو سکتی ہے، غیر لفظی بھی ہو سکتی ہے، بولی بھی جا سکتی ہے، مکتوب بھی ہو سکتی ہے، وہ زبان کہلائے گی. امریکی ماہر لسانیات برنارڈ بلاک اور جارج ٹریگر کے مطابق زبان ایک ایسا نظام ہوتی ہے جس میں ایسی نوائی صوتی علامتیں ہوں جن کے من چاہے معنی وضع کیے گئے ہوں اور جس کے ذریعے ایک گروہ کے لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہوں اور کوآپریٹ کرتے ہوں. طلبہ آئیے جانتے ہیں زبان کی کچھ خصوصیات. ایک تو یہ کہ زبان مصنوعی ہوتی ہے یعنی آرٹیفیشل ہوتی ہے. اس میں یہ بات دلچسپ ہے کہ زبان سیکھنے کا عمل تو فطری ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی زبان سیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس زبان کا کوئی مطلق یا آفاقی مطلب نہیں ہوتا. ہر خطے کی الگ زبان ہوتی ہے، یعنی وہ آرٹیفیشل ہوتی ہے. یعنی کسی سماج کے لوگ کسی لفظ کو جس آواز کے ساتھ نکال رہے ہیں یا جن حروف کے ساتھ لکھ رہے ہیں اس کا کوئی مطلق یا فطری معنی نہیں ہے. وہ لوگوں نے اعتبار کیا ہے، لوگوں نے اس کو فکس کیا ہے، وضع کیا ہے. تو ان معنی میں زبان آرٹیفیشل ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ زبان محدود ہوتی ہے، یعنی کسی جغرافیائی خطے میں بولی جاتی ہے. تیسرا یہ کہ زبان ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی تصوری یا خیالی ہوتی ہے. وہ ٹینجیبل نہیں ہوتی، یعنی ٹھوس نہیں ہوتی جس کو چھوا جا سکے. وہ ایبسٹریکٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ زبان تخلیقی یا اختراعی، ایجادی ہوتی ہے. اس کو ایجاد کیا گیا ہے، وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتی اور وہ بدلتی رہتی ہے. زبان تخلیقی ہوتی ہے. اس کے علاوہ زبان تکراری ہوتی ہے، یعنی ریکرسو ہوتی ہے، وہ بار بار بولی جاتی ہے. زبان کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ مر سکتی ہے اور معدوم بھی ہو سکتی ہے. زبان کے علاوہ ایک چیز ہے جس کو ہم بولی کہتے ہیں، اس کو ہم ڈائلیکٹ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں. بولی زبان کی ایک ذیلی شاخ ہوتی ہے. طلبہ، بولی یعنی ڈائلیکٹ باہمی طور پر قابل فہم ہوتی ہے. اس کے یہ معنی ہے کہ ایک ہی زبان کی کئی بولیاں ہوں گی تو اس کو بولنے والے ایک دوسرے کی بات سمجھ لیں گے، لیکن کسی زبان کی ایک ہی قبیلے کی کئی زبانوں کے لوگ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ پائیں. زبان جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک پیچیدہ سماجی عمل ہے. یہ لکھا ہوا بھی ہو سکتا ہے، بولا بھی ہو سکتا ہے. اس میں الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، غیر لفظی، لفظی، لکھا ہوا، بولا ہوا، اور ایک اسٹرکچرڈ اور روایتی وے میں اس کی ترسیل کی جاتی ہے. اسی طرح بولی کسی خاص زبان کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے جو اس کسی خاص خطے میں یا ایک چھوٹا سماجی گروہ بولتا ہے، اس کو ہم بولی کہتے ہیں. تو وہ کسی ایک زبان کی ہو سکتی ہے، ایک زبان کی کئی بولیاں بھی ہو سکتی ہیں. جہاں زبان کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، لکھی ہوئی زبان اور بولی ہوئی زبان، اسی طرح بولی کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، ایک اسٹینڈرڈ بولی اور ایک نان اسٹینڈرڈ بولی. زبان کے حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک ہی قبیلے کی دو زبانیں ہو سکتا ہے آپس میں باہمی قابل فہم نہ ہوں، لیکن ایک ہی زبان کی دو بولیاں آپس میں قابل فہم ہوں گی. زبان کا بہت ہی زیادہ اہم رول ہے. میڈیا اینڈ لینگویج، میڈیا اور زبان کا بہت اہم رول ہے. یعنی کچھ ذرائع ترسیل عامہ ایسے ہیں جو صرف خواندہ حضرات یعنی لٹریٹ پرسنز کے لیے ہی ہو سکتے ہیں، جس میں پرنٹ میڈیم، کتابیں، اخبارات، رسائل، مجلے، جرائد، یہ تمام وہ میڈیا کے ذریعے ہیں جن کو صرف لکھے ہوئے عبارت کو پڑھنے والے
لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن ذرائع ترسیل عامہ کے کچھ اور ذرائع ایسے ہیں جیسے کہ ٹی وی، ریڈیو، سینما، جس سے خواندہ اور ناخواندہ دونوں طریقے کے حضرات استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ذرائع ہیں جس میں آپ کو لکھی ہوئی عبارت کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ لفظوں کو سننا ہے اور تصویروں کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح ویب صحافت، انٹرنیٹ، اس میں بھی زبان کا اہم رول ہے اور اس کو بھی صرف خواندہ حضرات ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ میڈیا کے اور شعبہ جات جیسے کہ پبلک ریلیشنز، ایڈورٹائزنگ، ان تمام چیزوں میں بھی زبان کا بہت اہم رول ہے۔ تو طلبہ، آپ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ میڈیا میں زبان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ترسیل انسان کی امتیازی خصوصیت ہے، یعنی ترسیل وہ عمل ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ وہ حیوان ناطق ہے، وہ تمام چرند پرند نباتات جماعتات سے الگ ہے، تو کوئی چیز اس کے اندر امتیاز پیدا کرتی ہے تو وہ ترسیل کا عمل ہے۔ اسی طرح کلچر، عقائد، زبان، تاریخ، معاشرتی رہن سہن، طرز زندگی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ بامعنی علامتوں سے زبان بنتی ہے۔ بولی زبان کی ذیلی شاخ ہے، بڑے علاقے کی زبان میں زیادہ بولیاں ہوتی ہیں۔ طلبہ، اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔